انسان کے بارے میں آئے، اور انہی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی یہ شعبان کا مہینہ بھی ہے، ایک شعبان کا مہینہ بھی ہے۔ جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا، اللہ کے رسول ویسے تو آپ سارا سال ہی روزے رکھتے، سارا سال روزے رکھتے، اللہ کے رسول ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15 ہر چاند کی تاریخ، سوموار جمعرات کا اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، اللہ کے رسول اس کے علاوہ بھی بے شمار روزے رکھتے تھے۔ فرمایا کہ جتنی کثرت سے میں آپ کو شعبان میں روزہ رکھتے دیکھتا ہوں، میں نے پورے رمضان المبارک کو نکال کر پورے سال آپ کو کبھی اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ اصل میں بات میرے صحابی یہ ہے کہ کیونکہ اب بالکل قریب رمضان ہے تو لوگ رمضان کو دیکھتے ہوئے اعمال میں سست ہو جاتے ہیں کہ اب رمضان آنے والا ہے، بس ابھی اللہ نے خیر کی تو پھر قرآن بھی ہے، دعا بھی ہے، تراویح بھی ہے، روزے بھی ہیں، پھر عبادت ہی عبادت ہے، تو تھوڑی سی لوگوں کے اندر کثرت مندی آ جاتی ہے، لوگ سست ہو جاتے ہیں۔ رمضان مبارک جو آگے نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نے فرمایا لوگ جتنی سستی کرتے ہیں یہ مہینہ اتنا ہی سینسٹیو ہے۔ کس لحاظ سے سینسٹیو ہے؟ فرمایا کہ ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین فاحب ان يرفع عملی وانا صائم۔ سال میں جو اعمال انسان کے اللہ کی طرف جاتے ہیں نا، اس کے مختلف پوائنٹس ہیں، مختلف ٹائم ہیں، ڈیلی ورک بھی ہے، پھر ویکلی بھی ہے، پھر اس کے علاوہ بھی ہے، پھر سال کا بھی ہے۔ جو سال کا ٹوٹل اللہ کے ہاں جمع ہوتا ہے نا، وہ شعبان کے اندر جمع ہوتا ہے، اور وہ کس وقت ہو جائے، کس گھڑی ہو جائے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے ہاں پہنچے اور پرانی کلوزنگ ہو اور نئی اوپننگ ہو تو اللہ کے رب العالمین کے ہاں میرے کاغذات میں یہ لکھا جائے کہ جب یہ نامہ اعمال آیا، اے اللہ اس وقت بھی تیرا بندہ روزے سے تھا، اور جب نئی اوپننگ ہو رہی تو اس وقت بھی تیرا بندہ روزے سے تھا۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کام ہو، کیا کہتے ہیں کہ یار اس کی ابتدا خوبصورت ہونی چاہیے، اس کی ابتدا خوبصورت ہونی چاہیے، اور پھر ابتدا کے بعد انتہا خوبصورت ہونی چاہیے۔ اگر کسی چیز کی ابتدا اور انتہا خوبصورت ہے نا، پھر درمیان میں اگر کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ کمی بیشی ہو بھی گئی ہو یا کہیں ہو گئی ہو تو اس کے اوپر لوگ اتنا دھیان یا اتنی توجہ نہیں دیتے کہ وہ ویسے ہی رہ جاتی ہے۔ اور اسی لیے آپ نے کیا فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم۔ انسان ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے، لیکن جس عمل پر انسان کی موت آئی نا، بیسک طور پر حقیقت ہوئی، جو کرتے ہوئے وہ مارا، جس عمل کے اوپر مارا، جو کھاتے ہوئے مرا، جو پیتے ہوئے مرا، جس ایکٹیویٹیز کے اندر مرا، جس چیز کے متعلق وہ سوچتے ہوئے مرا، جس چیز کی وہ پلاننگ کرتے ہوئے مرا، اور جن معاملات کے اندر وہ گھرا ہوا تھا اور گھوم رہا تھا، جن معاملات کے اندر وہ مرا، انما الاعمال بالخواتیم۔ معاملہ بس آ جا کے وہی نڑے تڑے ہی گئی، اور کسی انسان کے پاس ہے کوئی گارنٹی کہ اسے موت کب آئے گی، کس گھڑی آئے گی، کس لمحے آئے گی، کس سال آئے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب نماز پڑھے تو ایسی نماز پڑھے جیسے انسان کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ پتہ نہیں دوسری میسر آنی بھی ہے کہ نہیں آتی، دوسری میسر آنی بھی ہے کہ نہیں آتی۔ ہم سب جتنے بالخصوص جو نوجوان ہیں، جو اس دنیا کے اندر اسٹرگل کر رہے ہیں، جنہوں کی امیدیں ہیں، جن کی تمنائیں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں گول پالے ہوئے ہیں، ان تمناؤں اور گولز کے ساتھ میرے بھائیوں اپنی موت کو کبھی مت بھولیں۔ گول کو پتہ نہیں کسے ملا اور کسے نہیں ملا۔ اللہ کے رسول کی حدیث بڑی معروف آپ نے سنی کہ اللہ کے رسول نے چوکھٹا بنایا، چوکھٹا بنایا، چوکھٹا بنا کر درمیان میں ایسے لائن لگائی، اور اس لائن کو اس چوکھٹے سے، اس مربع سے باہر نکال دی،
آپ نے پوچھا صحابہ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ و رسول اعلم، آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو چوکٹا ہے نا، یہ انسان کی زندگی ہے، یہ انسان کی زندگی ہے، اور یہ جو چوکٹے سے باہر جو لائن جا رہی ہے، یہ انسان کی امیدیں، یہ اس کی تمنائیں ہیں، یہ اس کی خواہشات ہیں، یہ اس کی آرزویں ہیں۔ آرزویں ہماری بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، بس وہ آرزو سوچتے دیکھتے ذہن پہ رکھتے ہی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ سال کا جو ٹوٹل اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے وہ شعبان کے اندر ہوتا ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری کلوزنگ ہو معاملات کی تو اللہ کے ہاں میرا نام ہے اعمال جو ہے وہ اس سال میں پہنچے کہ میں روزے کے ساتھ، اور یہ روزے رکھنا تو بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان روزے رکھے۔ اگر دوسرے لحاظ سے سوچے نا، یہ جن کو کولیسٹرول کا مسئلہ بن جاتا ہے، موٹاپے کا مسئلہ بن جاتا ہے، بلا وجہ بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جاتا ہے، آپ ان مسنون روزے پر عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کی یہ جو اس قسم کی بیماریاں ساری ختم نہ ہوئی تو آپ جو جرمانہ مجھے ڈالیں گے اللہ کے حکم سے آپ کو بے تکا ہم کھاتے ہیں، بے تکی ہماری روٹین ہے، بے تکے ہمارے معاملات ہے، تو پھر یہ سسٹم نہ بنے تو اور کیا بنے؟ روزے رکھیں، یہ روزہ جہاں عظیم عمل ہے، یاد رکھیں انسان کی صحت کے لیے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں، اور کوئی چیز نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا، جناب ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ بڑا پیار کرتا ہے، اللہ کو بڑے محبوب ہے، یحبہم اللہ، اور 3 بندے ہیں یبغضہم اللہ، اللہ کو بڑے وہ برے لگتے ہیں۔ اب وہ 3 بندے جو محبوب ہیں اللہ کو، وہ کون سے ہیں؟ رجل اتی قوما فسألهم بالله، ایک اجنبی بندہ آیا، ضرورت مند تھا، آ کر اس نے اللہ کا نام لے کر لوگوں سے سوال کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ، ہوتا ہے نا کوئی چچا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی تعلق دار ہے، تو لوگ اس کی بڑی حیا کرتے ہیں، اس بیچارے کا لنک بھی کوئی نہیں تھا، اللہ کا اکیلا نام تھا جو اس نے آ کر دے دیا کہ بھائی اللہ کے لیے میں تمہارا مسلمان بھائیوں میرا تعاون کرو۔ حدیث کے الفاظ ہے فَمَنَعُوا، کسی بندے نے کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا۔ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ، ایک بندہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، وہ سب چیزیں آبزرو کر رہا، وہ نہیں اٹھا۔ جب سارے چلے گئے فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ، جب سب چلے گئے جتنی اس کو توفیق تھی اس نے اس انسان کو دے دیا، اب اس کا وہ عطیہ اب اس کو 3 ذاتیں جانتی ہیں، یا لینے والا، یا دینے والا، یا اوپر اللہ کی ذات، یا اوپر اللہ کی ذات، کسی کو نہیں پتا۔ یہ انسان اللہ رب العالمین کو بڑا ہی محبوب، بڑا محبوب، بڑا محبوب۔ کیوں محبوب ہے آگے بتاتے ہیں۔ دوسرا بندہ سارو لیلتہم، وہ کسی سفر میں تھے، ساری رات ہماری طرح کے سفر تو نہیں تھے نا، گاڑیوں کے اندر، جہازوں کے اندر سفر ہے جی، ہماری نزاکت بھی بات سبحان اللہ کہ اتنی ہمیں گھروں کے اندر فیسلٹیز اور سہولیات میسر نہیں ہوتی جتنی آج ہمیں سواریوں کے اندر میسر ہے۔ ہم ان سواریوں کے اندر تھک جاتے ہیں، ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ سفر تو وہ ہوتے تو گدوں، گھوڑوں، خچروں، اونٹوں پر ہوتے تھے، ساروں نہیں رہتا ہوں، ساری رات انہوں نے لمبا سفر کیا۔ اب سچویشن کیا تھی کہ کان النوم احب، اب ہر انسان کو یہ تھا کہ کب قافلہ رکے ہم سوئیں، تو پھر ایسے ہوا نزلوا، جیسے ہی اترتے گئے سارے سوتے گئے۔ فقام احدهم يتكلم ويتلو آیاتی، تھکے ٹوٹے گرے پڑے سب بے ہوش ہو گئے۔ جب سب سو گئے تو ایک اٹھا یتملقنی، وہ میرے سامنے گڑ گڑانے لگا، رونے لگا۔ یتملقنی کا میں ترجمہ صحیح نہیں کر پا رہا کہ تملق عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ جیسے انسان جھوٹ موٹ نہیں، انسان پیار بھی کرتا ہے، جیسے بچہ ہے نا، جب اسے آپ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ کبھی ہنس کے مانگتا ہے، کبھی رو کے مانگتا ہے، کبھی آپ کے اوپر زور چلاتا ہے، کبھی آپ کے پاؤں پکڑتا ہے، کبھی آپ کے ہاتھ پکڑتا ہے، کبھی آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا باپ مان جائے، میری ماں مان جائے۔ یہ مطلب ہے تملق کا۔ سارے سو گئے، یہ تملق ہوئی اور وہ میرے ساتھ راز و نیاز کے اندر لگ گئے، کبھی ہنسے، کبھی روئے، کبھی ڈر کے مانگے، کبھی امید سے مانگے۔ یہ تملق ریموٹ ایکسپورٹ سے تملق مانگنے لگا، اور ویتلو آیات، قرآن پڑھنے لگا، اور ساری دنیا سوئی ہوئی۔
اور تیسرا بندہ کان فی سریت، کہیں بھیڑ ہوئی مسلمانوں کی، مجاہدین کی، کافروں کے ساتھ، اور شکست بھی ہو سکتی ہے، کسی کو ہو سکتی ہے. کہتے ہیں نا شکست بھی بہادروں کو ہوتی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہوتی فلاں بندے کو شکست ہو گئی، فلاں ہار گیا. وہ کہتے ہیں کہ شکست بھی بہادروں کو ہوتی ہے. کبھی بزدلوں کو بھی شکست ہوئی. بزدل نے جب کسی کے مقابلے میں ہی نہیں آنا تو اس نے شکست کا کھا لی. لڑائی ہوئی، لشکر جو ہے وہ ہزیمت کھا گیا، بھاگ گیا، پیچھے مڑ گئے، پیچھے دکھا گیا. لیکن ایک آدمی، حدیث کے الفاظ ہیں فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ، اس نے کہا کہ جب اللہ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں تو پھر پیٹھ دکھانا کس چیز ہے؟ پتہ تھا کہ لشکر پیچھے ہٹ چکا ہے، ہم کچھ حصہ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ ہمیں پتہ نہیں ہو سکتی، لیکن اس نے پیٹھ نہیں پھیری. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے سینے کے مقابل بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا. اور یفتح اللہ لہ، یا کہیں اللہ اسے فتح دے دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 بندے اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب ہیں. اب آتے ہیں بات کی طرف کہ محبوب کیوں ہے؟ محبوب کیوں ہے؟ ساری دنیا نے نہیں دیا، اس اکیلے نے دیا. ساری دنیا سو رہی تھی، وہ اکیلا جاگ رہا تھا. ساری دنیا جان بچا کر بھاگ رہی تھی، وہ اکیلا اپنی جان بچانے کے لیے کھڑا رہا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انسان نیکی تب کرے جب نیکی کا تصور اور شعور کسی کے ذہن میں آئے. نیکی وہ نیکی ہوتی ہے. دنیا کچھ کہہ رہی ہو، آپ کچھ کہہ رہے ہیں. دنیا کچھ کر رہی ہو، آپ کچھ کر رہے ہیں. دنیا کی تھنکنگ کچھ اور ہو، آپ کی تھنکنگ کچھ اور ہو. دنیا کے رویے اور تعلقات اور معاملات اور ہو، آپ کے اور ہو. اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے انسان جب پوری دنیا سے اکیلا رستہ اختیار کر لیتا ہے نا، اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب ہے. آج یہی چیز ہے. دنیا تو نہیں کرتی، معاشرہ تو نہیں کرتا، رشتہ دار تو نہیں کرتے، ہماری موادی تو کرتے نہیں. دنیا کیا کہے گی، ارد گرد کے لوگ کیا کہیں گے؟ پھر تو میرے بھائی اپنے دنیا کی مانی نا، اللہ کی تو نہیں. دنیا کی مانی، اللہ کی نہیں. اگر آپ واقع مومن ہیں، اگر آپ واقع مسلمان ہیں تو پھر یاد رکھیے اللہ کے لیے مختلف مخالف سمت چلنے والی ہواؤں کے سامنے جب تک ڈٹیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کچھ نہیں. ایک مسلمان مرد وہ داڑھی نہیں رکھتا، وہ داڑھی نہیں رکھ سکتا. معذرت کے ساتھ بے آزاری کسی کے مقصود نہیں ہے. میری ماں، میری بہن، میری بیٹی وہ پردہ نہیں کرتی. معاشرہ کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، میری جاب چلی جائے گی، مجھے رشتہ نہیں ملے گا، میری ترقی رک جائے گی. اگر رب کی حدود کی مخالفتوں سے اگر ترقیاں ملتی ہوتی یا اگر ترقیاں رکتی ہوتی تو پھر یاد رکھے سب سے پہلے اگر ترقیاں رکتی تو محمد رسول اللہ کی رکتی اور آپ کے صحابہ کی رکتی. ہم تو اللہ معاف فرمائے، ہم تو زمانے کے غلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے ان من ورائکم ایاما الصبر فیہن مثل القوز علی الجمر. میرے صحابہ مشقتیں تم نے بھی بڑی دیکھی، کوئی شک نہیں. جو صحابہ نے مشقتیں دیکھی ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ان کی مشقتیں اور لوگوں کی مشقتیں تم سے زیادہ ہوں گی. وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لے. للعامل فیہن مثل اجر 50 رجلا. اس دور میں جو بندہ سنت پر عمل کر گیا، اس دور میں جو بندہ دین پر عمل کر گیا، اس دور میں جو بندہ اپنے ایمان پہ محفوظ کر گیا، وہ تمہارے جیسے 50 بندوں کے برابر اجر مل جائے. تمہارے جیسے. حدیث کے الفاظ ہیں قیل یا رسول اللہ اجر 50 منا او منہم. کون سے 50؟ صحابہ کے 50 یا ان کے 50؟ کیوں؟ آپ نے فرمایا نا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. کہیں فرمایا کہ ان کا خرچ کیا ہوا ایک مٹھی بھر وہ دانا یا کھجور اتنی آوازیں
وہاں وہی لڑے گا جسے اللہ رب العالمین لڑنے کی توفیق دے گا، وہاں وہی کھڑا ہوگا جسے اللہ رب العالمین کھڑا ہونے کی توفیق دے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ اور اس کی سند کے اندر تو کلام ہے، لیکن الفاظ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے اوپر بھی بڑی مشقت ہے، لیکن تمہارے لیے اعوان یا امان، تمہارا ماحول ایسا ہے تم میں تو میں موجود ہوں۔ کسی انسان کو بھی مایوسی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل بگڑتا ہے، مزاج بگڑتا ہے، حالات بگڑتے ہیں، کسی صحابی کے پاس چلا جاتا ہے، محمد رسول اللہ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتا ہے۔ تمہارے پاس تو میں موجود ہوں، تمہارا ماحول بڑا خوبصورت ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس کوئی ذات موجود نہیں ہے، وہ اکیلے ہوں گے، ان کے پاس صرف فرمان ہوگے، فرمان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جو بندہ اس دور میں اپنے عمل پر ڈٹ گیا، جم گیا، اجر 50 منکم، تمہارے 50 کے برابر وہ اجر لے جائے۔ میرے بھائیوں، جب دنیا نیکیوں سے پیچھے ہٹ گئی ہو، جب دنیا ایک نیکی کو بھول گئی ہو، جب دنیا ایک معاملے سے صرف نظر کر گئی ہو، اس وقت دین کے اس معاملے پر عمل کرنا، اسے زندہ کرنا، اس پر کنٹینیو رہنا، یہ بہت عظیم عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے۔ جن میں سے ایک عمل یہ بھی کہ جب انسانوں کو کوئی توجہ نہیں ہوتی، کوئی شوق نہیں ہوتا، ذوق نہیں ہوتا، انسان اس وقت وہ کام کرے جب کوئی نہیں کر رہا۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو لوگ شعبان کی تعظیم کرتے ہیں، شعبان کے روزے شعبان کی وجہ سے رکھتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اور حقیقت بات یہ ہے، بدا الاسلام غریبا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اسلام شروع ہوا نا تو شروع میں بھی اسلام بالکل غریب تھا، اسے لوگ جانتے نہیں تھے، 100 میں سے کوئی 2-4 عمل کرنے والے تھے۔ مکہ میں کتنے لوگ تھے؟ چند لوگ تھے، مارے کھائے، اذیتیں برداشت کی، جانے دی، مدینہ بھی چلے گئے تو کتنے تھے؟ بدا الاسلام غریبا، اسلام غریب تھا، اسلام کے عمل غریب تھے، اسلام کی عبادتیں غریب تھی، اسلام کو ماننے والے غریب تھے، وہ ظاہر بھی غریب تھے اور اپنے معاملات اور دنیا داری کے لحاظ سے بھی غریب تھے، امیر لوگ کوئی نہیں تھے۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور یاد رکھنا جب قیامت آئے گی تو وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اس وقت بھی مسلمان اور اسلام یہ بالکل قلیل اور بالکل تھوڑا ہوگا، سنتیں بھی کچھ باقی رہ جائیں گی، دین کچھ باقی رہ جائے گا، دین پر عمل کرنے والے کچھ باقی رہ جائیں گے، باقی سارے ذلو فاضلو اس دنیا میں گھوم رہے ہوں گے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان غرباء کے اندر شامل فرمائے، ان غرباء کے اندر شامل فرمائے جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ دنیا تو جیسی ہے وہ تو ویسی چل ہی رہی ہے، چلتی رہے، لیکن یاد رکھیں کہ اسلام انسان کا ہاتھ سے نہ جائے، ڈٹ جائیں اسلام کو لے کر، لڑ جائیں اسلام کو لے کر۔ لڑائی کا مطلب وہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ لڑائی بھڑائی شروع کر دے، لڑائی کا مطلب والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہجرت تھی وہ اور تھی، وہ جو جہاد تھا وہ اور تھا۔ آج کی ہجرت اور آج کا جہاد کیا ہے کہ انسان اپنے دل سے، اپنے نفس سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ماحول سے، اپنے رشتہ داروں سے، یہ دنیا کے چندوں سے، اس دنیا کی حرام کاریوں سے اور دنیا کے غلط معاملات سے انسان لڑ جائے، بھڑ جائے اور اپنے دل کو اسلام کے اوپر قائم رکھے۔ یہ اصل جہاد، یہ اصل ہجرت۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کے لیے کوئی معاملہ کر کے دیکھیں، قرآن کہتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم تمہاری پیٹھ نہیں لگنے دیں گے، ہم تمہاری پیٹھ نہیں لگنے دیں گے۔ اللہ کے ساتھ یاری ہو، اللہ کے ساتھ معاملہ ہو، اللہ اپنے بندے کو رسوا کر دے، اللہ اپنے بندے کو محروم کر دے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ ایمان لا کر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اگرچہ دنیا ان کے ساتھ نہیں لیکن فرشتے، ہماری رحمتیں، ہماری برکتیں اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں اور ہمیشہ رہے گی۔ نزلا من غفور الرحیم، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے رحمہ اللہ اپنے وقت کے اندر کہا تھا کہ جاتے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ ہمیشہ غرباء نے اسلام کی حفاظت کی ہے، ہمیشہ غرباء ہی اسلام کے لیے لڑتے رہے ہیں، وہ ظاہر بھی غریب تھے اور عملاً بھی غریب
بیچارے کا اسٹیٹس کیا ہے، اس بیچارے کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ کر ہی کیا سکتا ہے؟ اور دوسری طرف یہ اکیلا ہی ہے، باقی تو دنیا کرتی نہیں، یہ اکیلا ہی ہے، اس نے دین بنا ہوا، دنیا تو یہ نہیں کرتی، یہ تو کبھی سنا نہیں۔ یہ ساری جو غربت کی مثالیں میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کے اوپر ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہمیں صحیح طور پر دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس دین کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کے اوپر ثابت قدمی ہمیں عطا فرمائے۔ یاد رکھیں پوری دنیا جہاں مرضی نماز پڑھیں، کسی کو آپ کی نماز سے کوئی فرق نہیں، کسی کو آپ کی زکات سے کوئی فرق نہیں، خوشی کسی کو آپ کی دعا سے کوئی فرق نہیں۔ دین اصل میں استقامت کا نام ہے، یاد رکھیں۔ یہ بلبلوں کی طرح اٹھے اور بلبلوں کی طرح جو ہے وہ پھٹاک کر کے ختم ہو گئے، اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ دین استقامت کا نام ہے کہ انسان کی عمل پر بھی استقامت ہو اور انسان کی معاملے کے اوپر بھی استقامت ہو۔ ہم ادھر تو دین بچا دیتے ہیں، نماز سیدھی کر لی، روزہ سیدھا کر لیا، قرآن سیدھا کر لیا، یہ معاملات سیدھے کر لیے، لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں، جو ہماری تجارت ہے، جو ہمارا بزنس ہے، جو ہمارا کاروبار ہے، جو ہمارا لین دین ہے، جو ہمارے زمینوں کے معاملات ہیں، جو ہمارے وراثت کے معاملات ہیں، وہ ہم وہیں کے وہیں رہ دیتے ہیں۔ یہ استقامت ہرگز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ دین نام استقامت کا ہے، عبادت پر بھی استقامت ہو، معاملے میں بھی استقامت ہو۔ کسی کو کوئی چیز پسند آتی ہے، بہت اچھی بات نہیں آتی، بہت اچھی بات ہے۔ تو دین میرے بھائیوں استقامت کا نام ہے، اور یہ جو میں نے احادیث آپ کے سامنے بیان کی یہ اسی استقامت کے متعلق تھی کہ ساری دنیا کسی اور طرف تھی، ایک انسان استقامت اختیار کر کے اپنے اسی صحیح عمل پر موجود تھا۔ استقامت اختیار کریں، عمل کی ہو، علم کی ہو، معاملے کی ہو، جب ہم مستقیم ہیں، استقامت پر ہیں، تو انشاءاللہ العزیز تمام چیزوں کے ہم مستحق بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دین پر استقامت فرمائے، ہمیں عبادتوں میں استقامت عطا فرمائے، ہمیں معاملات کے اندر استقامت فرمائے، ہمیں سچے رہبر عطا فرمائے، قرآن کی حدیث کی صحیح محبت اور سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے برے لوگوں سے، شریروں سے، مبتدئین سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا اس کے انسان کے بارے میں